فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، حرف تاکید کے ساتھ بالیقین اللہ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ یہ اس کی غیرت کا معاملہ ہے، چاہے وہ مشرک پیغمبر کا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مشرک نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کا بیٹا اور نبی بھی وہ جس نے کم و بیش 950 سال اللہ کی توحید بیان کی ہے، کانٹوں پہ چل کر، 11ویاں کھا کر نہیں، پتھر کھا کر، مال کھا کر نہیں، مار کھا کر اللہ کی توحید بیان کی۔ کتنا عرصہ؟ جی 9 مہینے نہیں، نہ 9 ہفتے، نہ 9 سال، 950 سال، 950 سال۔ اور پھر صرف مسجد میں بیٹھ کر نہیں، گلیوں میں جا کر، صحراؤں میں جا کر، میدانوں میں جا کر قرآن کہتا ہے ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ میرے رب، میں نے دعوت و تبلیغ کے سفر میں دن رات ایک کر دی، میں راتوں کے اندھیرے میں بھی ان کے پاس پہنچا، دن کے سویرے میں بھی ان کے پاس پہنچا، خلوص و انہماک کے ساتھ میں نے تیرا پیغام پہنچایا، لیکن ان کی شقاوت کا کیا علاج کروں، ان کی شقاوت بڑھتی جا رہی ہے۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ آپریشن ضروری ہے۔ بعض بیماریاں اس سے ٹیبلٹ سے، مکسچر سے ٹھیک نہیں ہوتی نا، جو عضو زیادہ خراب ہو جائے پھر اسے ناسور کو تو کاٹنا پڑتا ہے نا، ناسور کو کاٹنا پڑتا ہے، وہ جسم میں پیدا ہو جائے یا قوم میں، اس کو کاٹنا پڑتا ہے۔ الہ العالمین یہ ناسور بن گئی ہے بیماری، آپریشن ہو جائے، آپریشن کا پروگرام بنا، رب العالمین نے فرمایا سیلاب بھیج رہا ہوں عذاب بنا کر۔ جو پانی ضروریات زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہے ہوا کے بعد، وہی پانی موت کا پیغام بن کر آ رہا ہے۔ ہلاکت سیلاب کی صورت میں آ پہنچی، بیٹا ہلاک ہونے والوں میں شامل ہے۔ درد دل کے ساتھ پہلے بیٹے کو دعوت دی، یا بنیا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، لخت جگر آجا میرے سفینے پر، بدبختوں کا حامی نہ بن۔ لیکن عزیز دوستو، جب شقاوت عروج پہ ہو تو پیغمبر کی دعوت بھی دل میں نہیں اثر کرتی۔ بیٹے نے صاف انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، آپ سیلاب کی دھمکی دیتے ہیں، ہم پہاڑ کی چوٹیوں پہ چڑھ جائیں گے، وہاں تو سیلاب نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے روشن ضمیر پیغمبر نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج جو سیلاب آ رہا ہے وہ نشیب سے زیادہ فراز پہ پہنچے گا، پستیوں سے پہلے بلندیوں پہ پہنچے گا۔
نجات کا راستہ صرف ایک ہے کہ غداری چھوڑ، شرک کا راستہ چھوڑ دے، موحد بن جا۔ ادھر سے اصرار جاری، ادھر سے انکار جاری۔ قرآن کہتا ہے وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ ایک موج ہلاکت کا پیغام بن کر آئی اور پیغمبر کے بیٹے کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ کنعان ڈوبتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پدری شفقت میں ہلچل مچ گئی۔ قرآن کہتا ہے نادى نوح ربہ قال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ انتہائی عاجزی، رقت اور تواضع کے ساتھ التجا کرتے ہیں، میرے معبود تو نے وعدہ کیا تھا کہ میری اہل میں سے کسی کو ہلاک نہیں کرے گا، تو بیٹا ہلاک ہو رہا ہے، تو احکم الحاکمین ہے، یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ رب العالمین کی طرف سے نقد جواب آیا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ میرے پیغمبر، کنعان تیرا بیٹا تو ہے لیکن تیری اہل میں سے نہیں، اس لیے کہ نبیوں کی نسل خون اور نطفے کی بنیاد پر نہیں چلا کرتی، عقیدے اور کردار کی بنیاد پر چلتی ہے۔ اس نے تیرا عقیدہ نہیں اپنایا، اس نے تیرا کردار نہیں اپنایا، ہم نے اس کا نام تیری برادری کی لسٹ سے خارج کر دیا۔ یہ راز کی باتیں ہیں جو ہم جانتے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں۔ اب لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس راز کا پتہ نہیں اس کے بارے میں لب کھولنے کی اجازت نہیں۔ الہ العالمین باپ جو ہوا، بیٹے کو ڈوبتا دیکھ کر کیسے چپ رہوں؟ رب العالمین نے فرمایا میرے نبی، تیری پدری محبت کی بات ہے تو میری بھی غیرت کی بات ہے۔ میں سب کو معاف کرتا ہوں لیکن مشرک کو معاف نہیں کرتا۔ فیصلہ کن بات سنیے، انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ مشرک بیٹے کی سفارش نہ کیجیے، مشرک کے لیے سفارشی نہ بنیے۔ میرے روکنے کے باوجود اگر آپ نے اس کی نجات کے لیے پھر دعا مانگی تو نبوت چھین کر تجھے بھی اسی گروپ میں کھڑا کر دوں گا۔ کانپ اٹھا ہے اللہ کا نبی، کہتا ہے انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ الہ العالمین، تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، تیرے غضب سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو سب کچھ جانتا ہے، میں تو وہی جانتا ہوں جو تو بتائے۔ بیٹا بہت عزیز چیز ہے لیکن تجھ سے زیادہ پیاری کوئی چیز نہیں۔ کنعان جیسے کئی بیٹے بھی ہلاک ہو جائیں لیکن تجھے تو ناراض نہیں ہونے دوں گا۔ بس یہی ایک طبقہ ہے کراچی والوں جس کے لیے معافی کا دروازہ بند ہے، اور وہ کون سا طبقہ؟ بھی کا مریض۔ بھی والوں کے لیے معافی کا دروازہ بند ہے۔ کون؟ بھی والے۔ اللہ اس بیماری سے سب کو بچائے۔ وہ دور والے بھی آمین کہیں نا، وہ جو دور بیٹھے ہیں ذرا۔ اللہ اس بیماری سے سب کو بچائے، اللہ اس بیماری سے سب کو بچائے۔
یہی پکار تھی جو فاران کی بلندیوں سے گونجی تھی. اسی پکار کی فیض رسانیاں ہیں کہ انسانی برادری میں ابو بکر صدیق جیسے لوگ پیدا ہوئے. اسی پکار کی فیض رسانیاں ہیں کہ عمر فاروق جیسے کردار روشن ہوئے, عثمان ذو النورین جیسے کردار روشن ہوئے, علی المرتضیٰ جیسے کردار روشن ہوئے. اسی پکار کی فیض رسانیاں ہیں. اسی ہی نے حسنین کریمین کو عظمت بخشی. اسی ہی نے احمد ابن حنبل کو عروج بخشا. اسی ہی نے ابو حنیفہ کو عروج بخشا. اسی ہی نے مجدد الفسانی کو عزت عطا کی. اسی ہی نے سید عبد القادر گیلانی کو محبوب سبحانی بنا دیا. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود. بس اس میں بے وفائی نہ ہونے پائے.